سیانے ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کیے سجنوں ماندہ رتبہ کیے سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے ان الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب اللہ هم المفلحون خالق ارض و سما نے مشرق تو مغرب شمال تو جنوب لیندے تو چڑھتا اور دکھن تو پہاڑ آسمان دی چھت دے تھلے مختلف قسم دی مخلوق تخلیق فرمائی اور اس انسان نو اپنی قدرت دا شاہکار بنایا پھر اس انسان نو اپنی ذات تو متعارف کران واسطے ایک ایسا مخصوص طبقہ اور ایک ایسی پاکیزہ جماعت منتخب فرمائی جو انبیاء اور رسول دی جماعت ہے مختلف اوقات میں اقوام عالم دی طرف بڑے بڑے عظیم الشان رفیع الشان نبی اور رسول مبعوث کیتے گئے یہ سلسلہ چلدا چلدا سید العالمین تک پہنچا اس سلسلہ دی ابتدا سیدنا آدم تو ہوئی
اور اس سلسلہ نبوت اور رسالت دی انتہا سید العالمین تے ہو. پوری مخلوق نو اپنی ذات تو متعارف کران واسطے رب العالمین نے آسمان تو ایک نسخہ کیمیا نازل فرمایا. وہ کتاب آپ نے پھر انہاں لوگاں آپ پڑھائی، اول تو لے کے آخر تک اس کتاب نو پڑھن والے پھر ایک بہترین جماعت تیار ہوئی. اس کتاب دی ابتدا آپ تو ہوئی غارِ حرا چوں اس قرآن حکیم دی ابتدا ہوئی اور پہلی وحی الہی آپ تے نازل کیتی گئی. اقرا آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھیا ہوا نہیں. رب العالمین نے فرمایا جبریل اس طرح کہو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی وحی الہی ہے. مکی زندگی اور مدنی زندگی 23 سال دی نبوت دی زندگی یہ قرآن حکیم 23 سال وچ نازل کیتا گیا. غار حرا چو ابتدا ہوئی اور عرفات دے میدان وچ ایدی تکمیل دا اعلان کیتا گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو چکا ہے. قرآن حکیم دے 30 پارے آسمان تو زمین تے اترے نہیں اور یہ دی تکمیل دا اعلان ہو گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پھر اس کتاب نو پوری دنیا دی ہدایت اور رہنمائی واسطے نازل فرمایا اور ضمیر جمع دی لیا کے کہ اس کتاب نو اسی ہدایت دا منبع بنایا ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. لقد 2 قسماں نے. جدو ماضی تے قد آئے پھر معنی قسم دا ہوتا ہے. جدو قد تے لام آ جائے پھر بھی معنی قسم دا ہے. کنیاں قسماں بولو گونگیو بولو کنیاں قسماں. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا
تعقلون. میں دو قسمہ اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک آسمان تو کتاب اتاری ہے، یہ بھی تہاڈا ذکر ہے، تہاڈے حالات زندگی دے نے، زندگی گزارن دے اصول نے، زندگی دے نشیب و فراز نے، خوشی اور غمی دے مواقع نے. تبیانا لکل شے ہدی و رحمہ و بشرا للمسلمین. صبح تو شام، شام تو صبح، مر چلے ہو دوڑ لگی ہے، پوری نہیں پیندی. مانا والے دے لوگوں ساری دیہڑی کھپ تپ کے رات نو ڈگ پیندے ہو. یہ کی وجہ ہے؟ قرآن نے سب تو پہلے مسئلہ روٹی دا حل کیتا ہے. تانوں کیوں نہیں ملتی؟ کیوں بھائی؟ سب تو پہلا مسئلہ روٹی دا حل ہوا ہے. سب تو پہلے کس طرح؟ الحمد للہ رب العالمین. ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جو رب العالمین. رب العالمین کا کی معنی ہے؟ وہ پڑھیو مانسو، دسو مینوں. مولوی صاحب انہوں کو سمجھایا کرو کی معنی ہے. روٹی دا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر روندے پھر ہو کیوں؟ مینوں مطلب سمجھاؤ دا. الحمدللہ رب العالمین. ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جڑا سارے جہاناں نو، عالم نے عالمین سارے جہاناں نو روٹی دیندے اپنیاں نو، بیگانیاں نو، دشمناں نو، دوستاں نو، کالیاں نو، گوریاں نو، سونیاں نو، کوجیاں نو دیندے. کیوں جی؟ عابد زاہد فاسق فاجر. یہ اصل وجہ ہے بھی تواڈے پلے ہے کوئی نہیں. عابد زاہد فاسق فاجر نافرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاون. یہ پالن ہارا پالے ذاتاں صفتاں اوپر جے رب ود کٹ رزق پہنچاندا. رب العالم کیا نہ جاندا پھر واحد کیویں صداندا. روٹی دا مسئلہ حل ہو گیا. کیوں بھائی؟ کرسی تے بیٹھے ہو، میرے ویکھن دے ہو، سنڈے ہو، ہویا مسئلہ روٹی دا. ہن بات واضح ہو گئی. میں جی دسنا جانا آگے چل کے بات، یہ 30 پارے قرآن ہے، 30 پارے. اور اس قرآن نو کیا تبیان لکل شے، تبیان لکل شے وہدی ورحمۃ وبشرا للمسلمین. قرآن ساری دنیا دے مسائل دا حل پیش کرتا. تہاڈا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ لڑ مر چلے ہو. ہوں کاش کہ میری کسی گل سمجھو پڑھو مانسو. میں ہوں کی کراں؟ لقد انزلنا، میں ایک قسم کھانا، پھر فرمایا میں دوجی قسم اٹھانا.
مینو الہ ہون دی قسم، مینو رب ہون دی قسم، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تاکلون۔ یہ تہاڈا ذکر ہے، آئے میرے اللہ، کس طرح سنائیے کس طرح سمجھائیے، پڑھو مانسو۔ یہ بات کر کے ضمیر جمع دی، کم، لقد انزلنا الیکم، کم ضمیر جمع دی، اللہ دا واسطہ دے بول چھڑو پیو دیو پترو، قوم ضمیر جمع دی۔ پھر اپنے رسول نو کیا نزلنا علیک الکتاب، اتھے علیکا، اتھے ضمیر جمع دی، اتھے واحد دی، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمتا وبشری للمسلمین۔ اے میرے رسول، اسا اس قرآن نو تیرے دل تے اتاریا، کیوں نہیں؟ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یہ دے وچ ہر شے، یہ دے وچ دین بھی ہے، یہ دے وچ دنیا بھی ہے، یہ دے وچ معیشت بھی ہے، یہ دے وچ معاشرت بھی ہے، اور یہ دے وچ ساری دنیا دی سیاست بھی ہے۔ کوئی بندہ کہے بے سیاست نہیں، یہ دے وچ ساری دنیا دی سیاست بھی ہے، اور اینو سمجھن والا سیاسی بنتا ہے۔ جنہاں نو سیاسی کہندے ہو، سیاسی، انہاں نو کون سیاسی کہندا ہے؟ جنہ پینٹاں پائیاں نے جب بکری نو بوجھا چاڑیا، نلائق نہ ہون تے کاندھ نہ کھلو کے پیشاب کرن دیا ہے، یہ کون نے پڑھیا لکھیا ہے؟ پڑھیا لکھیا روز جان دیا نو، انہوں پڑھیا لکھا کہندے ہو؟ وہ یہ پڑھیا لکھا ہے، یہ بے پڑھے لکھے کنوں کہندے ہو؟ جڑا دین نو سمجھدا ہے، تبیانا لکل شیء، یہ دین ہے، دنیا ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، اور ساری دنیا دی یہ وچ سیاست ہے۔ کوئی دنیا دا مسئلہ ماننا والے دے رہائشیوں، کوئی دنیا دا مسئلہ ہے ہی نہیں جدا قرآن نے حل نہ پیش کیتا ہوئے۔ قوم گل کرو، میرے نہ اٹھ کے کوئی بندہ سوال کرے، میں سوال دا جواب دینا، کوئی مسئلہ۔ آپ دے زمانے سپریم کورٹ کوئی نہیں، آپ دے زمانے ہائی کورٹ کوئی نہیں، آپ دے زمانے سیشن کورٹ کوئی نہیں، آپ دے زمانے سول کورٹ کوئی نہیں، آپ دے زمانے تھانہ کوئی نہیں، اور آپ دے زمانے چوکی کوئی نہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ فیصلے کتنے ہوتے سن؟ کیوں بھائی؟ وہ میاں اے موبائل رہتے ہوں میرے لکھو، فیصلے کتنے ہوتے ہیں؟ مسجد فیصلے نہیں۔ اچھا یہ دسو بھی تھوڑے پنڈ بے نماز تو کوئی نہیں نا؟ واہ بھائی واہ، سارے اولیاء اللہ ہی نے، کیا بات۔ ساری دنیا دے مسائل دا حل مسجد جو ہے بند کر جڑا جائے، ٹھیک ہے۔ ہن ایک کتاب آپ نے پڑھائی ہے، جنہ پڑھی ہے وہ پھر پوری دنیا دے ہیرو بنے نے۔ جنہ ایک کتاب پڑھی سواریاں تے سوار نے، سواریاں دیاں لگاماں ہتھاں وچ نے، گھوڑیاں دیاں رکاباں وچ پیر نے۔ میں ایک سوال کرنا ذرا آنکھاں میرے ال کر کے دسو، قرآن 30 پارے ہے،
ਇਹਦੀ ਇਬਤਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੰਤਹਾ ਰਸੂਲullah ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। 30 ਪਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ 30 ਪਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਕਾਰੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਮਾਨਣਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜਾ 40 ਪਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 40 ਪਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵਿਖਾਓ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਾਨ 40 ਪਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ 40 ਪਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਤ ਸੁਣਾਓ। میرے کو سنو جتوں مرضی ہے میں سنانا انہاں 40 پاریاں دی کوئی ایس سناؤ پھر ہر شے ہی ودا علیحدہ سویر دا ٹائم ہوندا ہے اجے لوگ ستے ہوندے نے اذان ہون رہی ہے یہ اذان مڈوں کتھوں ہوندی شروع تے مکدی کتھے ہے یہ اذان او میاں میرے لکھا کر کے کھول ذرا تینوں میں لے آگے دینا سرما لطیف تاکہ تیری آنکھاں خراب نہ ہو ادھر وے وہ جیڑی اذان ہے جیڑی اذان میں کہنا ابو معذورہ نو اذان رسول نے سکھائی عبداللہ بن ام مکتوم نے اذان رسول اللہ سامنے کہی بلال نے اذان رسول اللہ دی موجودگی چ کہی اس اذان دی ابتدا کتھوں ہوئی تے اذان دی انتہا کتھے ہوئی کیوں جی سواد تے پھر ہوندے نا لیکن یاد رکھو کسے جمنا ہی نہیں کوئی پتر جمن جوگا ہی نہیں نہ بازو نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں اذان بلال والی میں بخونا ابو معذورہ والی اذان میں بخونا عبداللہ بن ام مکتوم والی اذان میں بخونا وہ کی حصہ اسلام دے وی تیرا سارے ملک دا نظام درم برم کر دیتا ہے یہ جڑی اذان ادھی رات نہ اٹھ کے کہندے وہ اذان کنے کہی ہے کنے پڑھائی ہے کنے اخوائی ہے دسو وہ کس طرح کہہ سکتے ہو وہ جی بیوقوف لوگ اے مذہب شیعہ مذہب اسلام ہے شیعہ نو مذہب کہہ سکتے ہیں نا 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 یہ کس طرح مذہب ہے کس طرح مذہب بن سکتا ہے رسول اللہ دی وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری وچ آخری صحابی فوت ہویا ہے ابو طفیل سن 110 ہجری وچ تابعین دا دور گزریا 180 تک اور تبا تابعین دا دور 220 تک 220 تک دا دور مکمل ہے امن دا یہ دور ختم ہو گیا ہون یہ جیڑا سلسلہ چلیا ہے اذان رسول اللہ نے خوائی ہے یہ کتے پورے حدیث دے ذخیرے چ اذان مل سکتی ہے نا مکن دا نا ہی نہیں لیں گی اور دوجے بھی پائیے نے ساڑھے نہ لڑائی کا لیجئے ہوئے ساڑھے نہ جھگڑا گا کر دیو ایک مسجد دی دوجی نال نہیں رل دی دوجی دی تیجی نال نہیں رل دی تیجی دی چوتھی نال رل دی پرہاں کتے ناک ڈوب کے مر جاؤ اذان مکے دی مدینے دی لیندے دی چڑھدے دی دکھن دی پہاڑ دی اہل حدیث دی اذان میں جو فرق آ جائے تے مجرم میں
اور تیرے پنڈ دیا ساریاں مسیتاں دی اذان ایکو جی ہو جائے میں ساری زندگی تیرے گھر دی غلامی کراں. بیوقوفا کتے بنائی ہے؟ اے بنایا شیعہ سنی بھائی بھائی. کہ جی شیعہ سنی بھائی بھائی تیجی قوم کتوں آئی؟ کیوں شیعہ سنی بھائی بھائی تیجی قوم کتوں آئی؟ بیوقوف شیعہ سنی بھائی بھائی تیجی قوم مدینے ہو آئی. ساڈا تعلق اوتھے نال ہے. وہ ماں دا پتر دا نقص تے کٹ کے بکھایا ہے. اوے کسی نے ماں نے جمیا ہی نہیں ہوئے جم ہی نہیں سکتی ہوئے ماں. اوے نہ اج جم سکتی ہے نہ سال نو جم سکتی ہے. میں ہن بھی کہنا اور میرے مسلک پہ نقص کٹ کے بکھا. اور میں رب وہ منیا جڑا بے عیب ہے. اور میں نبی وہ منیا جڑا بے عیب ہے. اور میں مسلک وہ منیا جڑا بے عیب ہے. وہ اتھے تو بات کری کرنی ہے پڑھیا مانسا. نہ بریلوی بات کر سکتا نہ شیعہ بات کر سکتا ہے. انہیں بھی اپنا دین آپ بنایا تو بھی اپنا دین بنایا. تیرے پاکستان سے رہ کے دین دا نہ لین دا کی مانا. اذان پھر قرآن مجید 30 پارے لیکن کنے پاریاں دا ہے بولو. میں کولوں بات کرنی ہے کیوں جی 40 پاریاں دا ہے. وہ دی مینوں عید دسو. مینوں ایک عید یاد ہے. مینوں کہندا جی کیڑی عید ہے؟ میں کہ وہ یہ قید لکھی ہے کہ اذا لقیتم الفقراء فضربوہ بالنعلین. جتھے ملنگ من مار مار جتیاں انہوں نے توں کٹ دیو. یہ ہے کتھے ہے؟ میں کہ اتھے ہے جتھے نہیں لب دی عید. یہ ہن 30 پارے قرآن ہے. اور نصیب جاگ پہ ساڑی قسمت کتاب ملی. ابتدا ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق. انتہا ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت. پہلا پیر توڑے اور پھر انہوں نے نال گل نہ گل ملا کے یہ جی اسی آپس میں پائی پائی ہیں نا. یہ نہیں بات ہو سکی. میرے ساتھیو اذان وکھری وضو وکھرا قرآن وکھرا. ہن نماز دی نیت ہونے لگی ہے نا. اے ویکھو تے موڈیاں دے برابر یہ اتھے کی ہے دوسرے انہیں پتہ لگا بھی نماز پڑھنے دیا یا شاہی لئی صبح جتی کیڑی نوی ہے لہجہ چوری کر کے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اے ہے قرآن آسمان کو معلوم. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. آسمان تو نازل شدہ کتاب یہ پڑھان والے نے مصطفیٰ اور پڑھن والے نے اصحاب رسول. پھر انہاں پڑھیا ہے پھر جدھر ٹرے نے کامیابی نے پیراں دیا جتیاں چومیاں. انہاں دے بارے سواریاں دے بیٹھے نے لگاماں ہتھ وچ پھڑیاں نے رکاباں وچ پیر نے گھوڑے دوڑ رہے نے ہے نا گھوڑے دوڑ رہے نے. عرش والے نے ویکھیا سین تے اسی طرح آیا والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. جب رسول دے صحابہ گھوڑیاں تے سوار نے لگاماں ہاتھ وچ پھڑیاں نے اور جب دوڑ رہے نے
تے عرش والے نو اتنا سین پسند آیا، فرمایا میرے مصطفیٰ جو تیرے دیوانے اور تیرے منن والے تیرے ساتھی گھوڑیاں تے سوار ہو کے میدان جنگ کی طرف جا رہے نے، اس زمین تے گھوڑے دراندے نے، میں ویکھ کے انہاں گھوڑیاں دیا چالاں تے انہاں ول عرش مولا تے راضی ہونا۔ انہاں دے بارے وہ بات کر دیو پڑھو مانسو نالے دیکھو یہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام نو منن والی وہ جماعت ہے جنہ دا واسطہ نہیں دے نال سیدنا حسین نواسہ رسول ہے، رسول اللہ دی گود بیٹھتا ہے اور آپ چک دینے۔ دیکھو نماز پڑھان لگے نے، نماز پڑھان لگے، سجدے چلے گئے، حسن آیا اتے بہ گیا نانے دے، آپ سجدے کہندے نے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، کنی باری کہی دا بھائی؟ کنی باری ایتھے ہن آپ جماعت کرا رہے، ویک عزت عظمت شان ساڈے کولو ساڈیاں نگاہاں نا کادا واسطہ ہے، کادا تعلق ہے؟ میں کیویں مذہب مننا؟ رسول دی وفات 11 ہجری جو ہوئی ہے، سن 11 ہجری چ رسول اللہ دی وفات ہوئی ہے، سن 61 ہجری وچ سن 61 ہجری وچ واقعہ کربلا پیش آیا ہے۔ واقعہ کربلا قرآن دے 3 پاریاں چو نہیں ملنا، اے واقعہ کربلا حدیث دے ذخیرے چو نہیں ملنا، جیڑا آدھی صدی بعد دا واقعہ ہے، سن 61 دا، او میں انہوں مذہب دا درجہ کیویں دے سکنا؟ ریاض خاندان نبوت، اے پیغمبر دے نواسے، او تے میری ایک جند جان نے، پر میں تینوں پوچھنا میں مذہب شیعہ کیویں کہاں؟ تیرا اسلام نال واسطہ کادا ہے؟ اور جنہ دی تاریخ پیدائش رسول دی وفات تو 50 سال بعد دیئے، اس واقعے نو میں قرآن حدیث چو کیویں تلاش کر سکنا؟ کتنا چر بعد ہے؟ بول چھڈو بے زبانوں، جیڑا 50 سال دا واقعہ بعد ہے انہوں کتوں لب دے ہو؟ وہ میری نہیں سکتا، وہ واقعہ ہے ہی نہیں، ایک واقعہ ہے گزر گیا، ہو گئی بات، لیکن رسول اللہ عقیدت محبت وہ دی شان ہی وکری۔ دیکھو آپ یہ گل ہے، ڈر گئے ہو؟ آپ ممبر تے خطبہ دے رہے، ممبر تے خطبہ دے رہے، دیکھیا حسن آ رہے حسین آ رہے دووے، دووے آ رہے خطبہ دے رہے، دواں دا پیر تل کے ہے، ڈگ پے نے، آپ نے خطبہ چھڑ دیتا ہے، خطبے چ بولنا، کسی نال بات کرنی، آپ نال کو بات نہیں کر سکتا، خطبے چ ایک دوجے نو بلا نہیں سکتا، لیکن آپ ممبر تو اترے نے، دواں بھراواں حسن تے حسین چکیا ہے، نال لیندا ہے، ممبر دے قریب بٹھایا ہے، خطبہ دے رہے ہیں، انہاں ول ویکھدے نے، خطبہ دے رہے ہیں، دیکھنا محبت، اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں، حسن اتنے بہ گیا، آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہی جا رہے ہیں، کہی جا رہے ہیں سبحان۔ پیچھے صحابہ بھی مگر آمین سبحان ربی الاعلیٰ کہی جا رہے ہیں، ساڑھے دور دے ہوندے زیر چوکے پوچھتے بندے کی گل ایمانداری نہ ایک باری گل ہے، ساڈے تے پنڈ امام صاحب نے دیر کر دی تھی، ایک مگروں آندا ہے کہ اٹھو گے کہ آپ اٹھانا ہی پوے گا، ایتھے ہن آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں اور حسن اتنے بیٹھے، دیر گزر گئی، جدو آپ اٹھے نہیں،
صحابہ عرض کرتے ہیں جی ایڈا لمبا سجدہ ایڈا لمبا سجدہ کیتا جی؟ فرمایا میں آپ نہیں کیتا، جدو میرا دوتا تے میرا نواسا حسن سجدہ کرن دے دوران کتے آگے بہ گیا ہے تے رب نے آسمان تو میرے دل چلکا کیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ جب تک حسن اپنی مرضی نال اتر نہ جائے تو سجدے چو سر نہیں جھکنا، اور جیڑا آ کے نمازاں ہی لمیاں کرا دے دا مقام تے مرتبہ کی ہے، پر میں تینوں پوچھنا بھی تیرا انہاں نال واسطہ کادا ہے؟ وہ کیڑے نے پھل رسول اللہ؟ اس واسطے یہ آپ دی کمائی ہے، آپ دی محنت ہے، 23 سالہ نبوت وچ آپ نے کمائی کیتی ہے، اور دیکھو انہاں دیاں تعریفاں ہو رہی نے، بڑھایا جا رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رسول دی تعریف کی تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ رؤوف الرحیم ہے، اور وہ جی جماعت انہوں رنگ کیوں جا چڑھیا ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بین۔ آپ اس میں انہیں رحم دل نے دیکھو، ایک ایتھے ڈگا ہے، ایک اگے ڈگا ہے، ایک اگے ڈگا ہے، پانی پلان والا یعنی پیالہ ہاتھے رکھیا ہے پانی والا، تے منہ دے قریب لے ہونا ہے، اجے وہ دے منہ پانی پان لگا ہے، دوجے پاسوں آواز آئی پانی، ایک کہندہ مینوں رہن دے گاؤں، جب دوجے کو گیا ہے تیجے پاسوں آواز آئی پانی، انہیں کیا کہا ہو ادھر ویکھا ہے، اے رسول دی کمائی ہے، وہ میرے رسول دی محنت ہے، اے آپ نے محنت کیتی ہے، آپ دی محنت دا نتیجہ ہے، پوری دنیا وچ کسے نو ایہو جے ساتھی نہیں ملے جے ہو جے رب نے مصطفیٰ نو عطا فرمائے نے، جنہ تے عرش والا بھی ناز کرتا ہے۔ قاری صاحب کہندے نے پیشوری رکھو، اس طرح سمجھے ہوئے جی میں ہتھیارے تے آئے نے۔ میرا خیال ہے کہ میں ہی سمجھتا سا، میں نے فون کیتا ہے، میں یہ سمجھتا رہا بھی شاید میری تہاڈی ملاقات ادو ہی ہوئے جدو امام مہدی نے ہونا ہے، کیوں جی یہ پتہ نہیں کی بنیا صاحب، یقین جانا۔ دیکھو آپ دی محنت ایتھے پانی دا پیالہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الضراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ رسول دی کمائی ہے۔ ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی، جتھے شور کتن گدڑ گور بولن، کہنے 3 رہ گئے باقی سارے بدل گئے۔
صرف 3 رہ گئے. کیڑے کیڑے؟ مقداد، ابو ذر غفاری تے سلمان فارسی. 3 بچے نے، باقی سارے دے سارے دین تو انحراف کر گئے. اور دوستو ذرا اندازہ فرماؤ، اور جنہ اتے عرش والے نو اناز ہے، اور جیڑی کمائی ہے مصطفیٰ دی، اور جنہ دیا عزتاں رب دی نگاہ وچ اس قدر نے کہ غار چ بیٹھے ہوئے نے، اور گود صدیق دی رضی اللہ تعالیٰ چوڑی چ سر رکھیا ہے، آرام کر رہے ہیں، اکھاں بند نے. اور آپ فرمانے نے اے ابو بکر، جعفر کشتی لے کے مکہ معظمہ تو جا رہے ہیں حبشے دی طرف، اور دریا میں جو دی کشتی ہے، کشتی جو بیٹھا ہے جعفر تیار، علی دے بھائی کشتی چ سوار نے، اور غارِ ہرات بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے نے، اور گود صدیق اکبر دیے تے مسکرا کے فرمان لگے مینوں نظر آ رہی ہے کشتی. تے ابو بکر صدیق عرض کردے نے ذرا مینوں بھی بخا دیو. اوے اس طرح ہاتھ پھیریا اے رسول دا ہاتھ این پھیریا. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جدو آپ دیکھ رہے نے تے صدیقی اکبر بیٹھے ہوئے نے، چوڑی وچ سر مصطفیٰ دا ہے. جدو نگاہاں اٹھائیاں نے، اتھوں کنی دور حبشہ ہے، غارِ ہرا تو فرماندے نے مینوں جعفر دی کشتی جاندی ہوئی اکھاں نال نظر آ رہی ہے. تے سیدنا ابو بکر کہنے لگے اللہ دے رسول ذرا مینوں بھی دکھا دیو. صرف اس طرح ہاتھ پھیریا ہے، انج ہاتھ پھیر دیا سار. کہنے لگے سنا. فرمایا اسی طرح ہی جویں تسی دیکھ رہے ہو جعفر دی کشتی سمندر پار کر دی حبشہ نو جاندی ہوئی، میں ابو بکر صدیق بھی اپنی اکھاں نال دیکھ رہا. یہ مقام رب نے صدیق اکبر نو دیتا ہے. فرمایا ادھروں مدینے دے لوگ انتظار کر رہے ہیں ساڈی آمد دا. یہ غار چو نکلے نے، حالانکہ اس غار چ جانا بڑا اوکھا ہے. میں اس غار سور چ گیا، میں غار ہرا چ بھی گیا. سن 74 گیا، 74 گیا، 75 جایا. سن 74 میں غار ہرا چ گیا، اور اس جگہ تے میں بیٹھا جتنے رسول اللہ بیٹھتے سن، اور بیت اللہ شریف وال منہ کر کے آپ اللہ دی یاد وچ مشغول ہوندے ہن. میں اس جگہ تے ایک کوئی آدمی بیٹھ سکتا ہے غار ہرا چ، میں بیٹھا. اور غار سور چ ایتھے ہن جدو نکلے نے مکیوں، ذرا ویخ مقام صدیق دا. ہائے ہائے، کہنے لگے میرے پیراں نوں درد محسوس ہوندا ہے. ہم عمر نے تقریباً برابر عمر ہے، پر صدیق اکبر نے کیا کہ میں خدمت واسطے تیار ہاں. زمین تے بہ گئے، اور رسول اللہ نے ایک پیر ادھر رکھیا ہے، ایک ادھر پیر رکھیا ہے. اور ایتھے شیعہ خود مندا ہے اس بات نو. چورفتند چندیز دامائے گشت، چورفتند چندیز دامائے گشت، قدوم فلک سائے مجروح گشت. ابو بکر آنگا بدوشش گرفت، ملیزی حدیث است جائے شگفت. کہ درکس چوت قوت کے جائے پدیر، کہ بار نبوت توانند کشیر. کہندا میں خود حیرانہ کہ اتنا وزن ابو بکر صدیق نے موڈیاں تے کیویں چک لیا. حالاں وہ جو ترازو لے کے فرشتے ترازو لے کے کھڑے نے، اور رسول اللہ تھلے لیٹے نے. اوپر ایک فرشتہ ہے، ایک تھلے ہے. اوپر والا تھلے نو کہنے لگا ذرا رسول دا وزن کرنا ہے، ذرا مقام مرتبے دا پتہ چل جائے. آپ نو بٹھا کے ترازو دے پلڑے چ رکھ دیو. یہ حدیث دارمی شریف دی ہے. وزن کیتا ایک نال، آپ وزنی نکلے. اوپر والا کہنے لگا ایک نال 9 ملاؤ، 10 نال وزن ہویا، پھر بھی آپ وزنی نکلے.
فرمایا 10 نال 90 اور پاؤ 100 ہویا پھر بھی آپ بدنی نکلے. فرمایا 100 نال 900 اور پاؤ پھر بھی آپ بدنی نکلے. فرمایا 1000 دے نال 1000 نال وزن کیتا آپ پھر بھی بدنی نکلے. فرمایا اول تو لے کے آخر تک ساری دی ساری امت یہ اولیاء بھی نے, اتقیاء بھی نے, اصفیاء بھی نے اور بڑے بڑے اتقیاء بھی نے, کیوں جی بزرگ بھی نے, یہ امام بھی نے سارے. آپ بڑے بڑے درباراں مزاراں والے بچ نے اوے نا ادھر ایک جڑیاں وڈیاں مچھاں رکھیاں نے جویں ٹکے نوں دواگا پایا یہ کون ہے؟ اے سیون شریف تسی دسو ایڈیاں وڈیاں مچھاں اسلامی نقطہ نہ ہے. اور پھر انہوں نے نام وزن کیتا. فرمایا بس اوپر کہنے لگا تھلے والے نو. رب کریم نے فرمایا پوری دی پوری امت رسول دی اگو ترازی دے پلے تے رکھ دیو, میرا مصطفیٰ ساری امت نال وزنی ہے. اور جیڑا وزن وچ ساری امت نال زیادہ ہے شیعہ خود کہندا ہے چرفتند چندی سے داما دشت قدوم فلک سائے مجروح گشت. آندا میں حیران ہاں پہ اتنا وزن صدیق نے اپنے موڈے تے کیویں چوک لیا ہے. اور پھر غار تک لے گئے اور اس غار وچ بندہ جا نہیں سکتا کھلو کے, یہ کوئی کبے بہ کے پھر بھی نہیں جا سکتا, بہ کے بھی نہیں جا سکتا, نال زمین دے رگڑا کھا کے جاندہ غار ثور. غار ثور ہونا کوئی دور صحیح ہوں تو تمہیں کسی دن مل جاواں گا, کہ جی پریشان نہیں ہونا, لے جاؤں گا میں نال, خرچہ بھی دیاں گا. حسن کہے تو ڈے ہو میں ایڈا رہا نہیں, لے جاؤں گا نال تو. اور اوتھے میں غار ثور وچ گیا اور اوتھے جانا بڑا مشکل ہے. اور واہ صدیق تیرے قربان جاواں گئے نے اس غار نو صاف کیتا ہے اور او دے سوراخ بند کیتے نے, کوئی نہیں رہ گیا. اور اپنے پیر دی اڈی ایک سوراخ رہ گیا, وہ دے کے آواز دیتی ہے اور رسول نے کہا آ جاؤ ذرا ویکھ پیار تے محبت دا کدے بارے گلے کرنا ہے, اوے کون گلے کدے کرنا ہے, جدے بارے آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا جن نے میرے تے احسان کیتا ہے میں سب دے بدلے دے چکا, اور میرے صحابہ صدیق دا مکروز جا رہا. رسول اللہ نے فرمایا صدیق اکبر دا میرے ذمہ قرض ہے, قیامت والے دن اپنے خزانیاں چو رب قرضے ادا کرے گا, میں صدیق دا قرضہ اتار نہیں سکیا, انک میرے ذمہ احسان ہے صدیق اکبر دا. اندازہ فرماؤ آپ خود اعتراف کرتے ہیں. اور وہ کہنے سانا پہلا ستے ہو چوڑی وچ بٹھایا ہے, کیوں نہیں؟ اور وہ بعد وہ آئے نے, پھر ویکھو عزتاں ہو رہی ہیں نے, عزتاں ہو رہی ہیں نے. جدو پچھوں آئے نے فوری طور تے وہ مانا والے دے اوپر آؤ عزتاں ہو رہی ہیں نے. مکڑی نو گیا, مکڑی نو گیا ادب ملحوظ رکھنا ہے. جتھے صدیق دی چوڑی وچ مصطفیٰ سر رکھ کے لیٹیا ہے, فرمایا باہر دروازے تے جالا لا دے, اوے انہاں بدھواں بیوقوفاں نو پتہ لگ جائے پہ لنگن والے دی وجہ نال وہ جالے نہیں رہندے, مکڑی دی ڈیوٹی لاتی گئی ہے, درمیان سے جالا لاتا ہے. اور فوری طور تے کبوتری نو کیا پہ جلدی آ جا, اسے ویلے ایڈی چھیتی کہے دی ککڑی آنڈے نہیں دی, یعنی ہن اوتھے آ کے کبوتری بیٹھی ہے درمیان چ. جدو آئے دروازے دے برابر انہیں آخیا سگار وال چاتی مارو, دوجا کہنے لگا بیوقوف ہو وہ ویکھو جالا ہے, جے کوئی لنگدا تے جالا اتنے رہندا. انہیں آخیا جے لنگدا تے کبوتری اڈ نہ جاندی,
رب کریم نے فرمایا اوے تسی بیوقوف ہو، جدو میں حفاظتہ کرا مصطفیٰ دیا میں کائنات دی ہر شہ نو دے تابع کر دے وہاں۔ اس واسطے انہاں بھی کیا سی کہ ساری دنیا چ مینوں 3 چیزاں پسند آئیاں نے۔ سیدنا ابو بکر نے کیا 3 چیزاں۔ پہلی چیز مینوں یہ پسند ہے کہ رب مینوں مال دے تے میں مال دیاں پنڈا بن کے رسول دیا قدمہ چلا دیاں ٹھیر تے اپنے ہاتھاں نال مدینے دے غریباں تقسیم کر دیا۔ تسی بھی چاہتے ہو نا یہ رب دے تانوں رب دے مال، بھائی میری دعا ہے رب تانوں دے تاکہ تسی مولویاں دی خدمت کرو۔ کیوں جی قاری صاحب مولویاں دی خدمت کرو۔ وہ کہندے نے رب مال دے تے میں مال لیاواں تے تواڈے قدماں چ ڈھیر لا دیاں تے تسی مدینے دے غریباں تقسیم کر دیو، اور پھر عملی طور تے ثابت کر کے بخایا آیا مال سارا ہی لیندا ہے۔ ادھر میرا دیکھو کوئی شے نہیں، پر جدو کر گئے نے پھر دروازے تے سوالی آیا ہے۔ ہوں جاج میرے جاتی ماری ہوں کیویں ہوے، ایک کمبل ہے پرانا، کمبل لا کے وہ 2 ٹکڑے کیتے نے اور ادھا لک بن لیا ادھا اتنے لے لیا۔ ادھر ویکھو میرے حال او مانا جو پڑھاؤ، کمبل لا کے صدیق نے دیوار تے پیا پرانا کمبل، کنز المال دی روایت ہے، کمبل لایا گھر دی 4 دیواری کوئی شے نہیں، کمبل دے 2 ٹکڑے کر کے ایک لک بن لیا کتے لے لیا تے وہ جوڑا لا کے کپڑے دا سوالی نو دے دیتا ہے۔ 2 منٹ نہیں گزرے جبریل آیا ہے اور رسول اللہ نو آن کے کیا جی ابو بکر دے صدقہ کرن دی مبارک دین واسطے آیا تے آپ ایک حیران ہو گئے۔ فرمایا جدوں بھی آیا ہے بڑی شان و شوکت نال آیا ہے، پر آج صدیق ہے، آج کس طرح جبریل آیا ہے کپڑے کہو جے پائے نہیں۔ واہ ابو بکر تیری شان کنا لفظاں نہ ذکر کرا، پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس اور نہ کیا سب کچھ لٹاتا۔ پر جدوں جبریل آیا تے دیکھ کے رسول اللہ حیران ہو گئے، اور میں جدوں بھی آیا شان و شوکت نال آیا ہے، اج کہو جے کپڑے پا کے آیا ہے تے جبریل کہنے لگا میں کلے نے نہیں پائے، جدوں صدیق اکبر نے گھر دا سارا اثاثہ لٹا دیتا تے رب نے 7 آسماناں تے اعلان کروایا کہ اج اوہ جا لباس پاؤ جہو جا ابو بکر نے پایا ہوا ہے۔ ذرا اندازہ فرماؤ انہوں عملی جامہ کیوں پہنایا گیا ہے۔ یہ کون ہے ہستی جنہ کیا پہلی چیز سب تو پسندیدہ اور دوجی بھی میری پسندیدہ ہے کہ بیٹی میری ہوئے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تے بی بی رسول اللہ دی ہوئے، وہ بھی خواہش پوری ہوئی۔ تے تیجی فرمایا میری دل دی خواہش ہے کہ اکھاں میریاں ہون اور چہرہ مصطفیٰ دا ہو، یعنی بہدارا ہون یہی جماعت ہے میرے دوست، یہ رسول دی کمائی ہے اور آپ نے پوری زندگی محنت کیتی ہے۔ اور کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، یعنی تین نے لیکن قرآن کی دست ہے افواجا، فوج کنے واسطے دی ہے کوئی نہیں، کنے بندے دی فوج دی ہے تنہ دی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، میرے نبی تسی ویکھو گے ان قریب فوجاں دیا فوجاں جماعتاں دیا جماعتاں اس دین وچ داخل ہون گے، اور وہ تسی اکھاں نال منظر ویکھو گے جب دنیا تو جا رہے نے۔ آپ نے اپنی زندگی وچ پیشین گوئی فرمائی اور اونا دی خلافت دا آپ نشاندہی کر کے دس کے گئے 2 سال 3 مہینے 2 سال 3 مہینے خلافت کی دی ہے صدیق اکبر دی 2 سال، بولو 2 سال 3 مہینے، اور پھر دور آیا سیدنا عمر بن خطاب دا خلافت
10 سال تے 6 مہینے کہ نہیں 10 سال تے 6 مہینے. اور پھر دور آیا عثمان غنی دا, فرمایا 12 سال عثمان غنی دے. اور پھر آیا حیدر کرار دا دور, سیدنا علی اونا دا دور آیا کنا 4 سال 9 مہینے 4 سال تے 9 مہینے. اور پھر دور آیا اونا دے بیٹے حسن دا, یہ 30 سال دا دور خلافت دا. رسول اللہ نے دس دیتا کہ میرے تو بعد صدیق ہے, اور میرے اونا تو بعد عمر ہے, اور ان تو بعد عثمان ہے. ایک دن آپ کھڑے سن اوت پہاڑ تے کھڑے, اور تینوں دا نام لیا اور حرکت جایا, خوشی جایا. فرمایا اوت پہاڑ ٹھہر جا, تیرے اتے ایک نبی ہے, اور تیرے اتے ایک صدیق ہے, اور تیرے اتے 2 شہید نے جنہ دی شہادت کا ذکر رسول اللہ نے اپنی زندگی سمجھا دیتا اور واضح کر کے گئے کہ دین ایسی دا نام ہے. اور آخر تک اگے نماز نیتی ہوئی ہے, نماز پڑھ رہے نے, پڑھا رہے نے, اور پیچھے ایک پاسے رسول اللہ مکبر بیٹھے. مکبر نے یقتدی ابو بکر بصلاۃ النبی و یقتدی الناس بصلاۃ ابی بکر. ادھر ویکھو موڈے تے, ایس پاسے رسول اللہ دے موڈے نال موڈا لا کے علی کھڑے نے, عباس کھڑے نے, اور کھبے پاسے سیدنا علی نے. ادھر چاچا عباس ہے اور ادھر بھتیجا علی ہے, درمیان سے رسول اللہ نے. اور جدو مسجد نبی چاہے نے جماعت ہو رہی ہے, آپ ابو بکر دے نال بہ گئے کھبے پاسے. ابو بکر صدیق مکبر بنے نے, آپ اللہ اکبر کہتے نے, اور نال تکبیر دی آواز سن کے پھر نال صدیق نال نماز دی اذان دے آواز دے رہے ہے. اور او دے بعد ثابت کی کیتا کہ مگر ابو بکر دے مگر کھلار کے علی نو ثابت کر دیتا کہ میرے تو بعد خلافت دی ترتیب ہوئے گی, نہ رنجش, نہ کدورت, نہ عداوت, نہ دشمنی. آپس میں ایک جگہ تے بیٹھ کے بن یار نبی دیا یاراں دا, بن یار نبی دیا یاراں دا, شک ہووی تے چل مدینے ویکھ سنجوگ مزاراں دا, بن یار نبی دیا یاراں دا. میرے دوست دیکھ انہاں دی آپس میں محبت تے عقیدت تے پیار ہے, اور ایک دوسرے دے نال کس قدر الفت نال پیش آ رہے نے, جنہ دی محبت پوری کائنات واسطے ایک روشنی دا مثال ہے, مینار ہے. میں بہت سارا تہاڈا قیمتی وقت صرف کیتا ہے. یہ ٹائم ہو گیا جی 11:30 کیا سی, مینوں فرق نہیں پیندا پاویں 11:30 ہو جان پاویں 1:30 ہو جائے, لیکن مینوں تہاڈی محبت ملحوظ ہے. میریاں تہاڈے واسطے دعاواں نے کہ اللہ تعالیٰ انہاں ماناں والے نوں آباد رکھے, جماعت نوں قائم دائم رکھے. تے تسی ایتھے کنے عرصے دے خطیب ہو؟ چوتھا. اللہ کرے کہ جماعت تانوں ہمیشہ واسطے خطیب رکھے. جی ویکھے جی سارے چپ کیتے جی, آمین نہیں نہ آکھیا. وہ دی وجہ اے دیکھ کے اندازہ کر لو, اج جمعہ سی تے جمعہ پھر تانوں پتہ ہے میں اتنے پڑھانا ہوں ذمہ داری دے تحت, اتنے ہر قسم دے تے ہر رنگ دے لوگ ہوندے نے. پھر جمعہ پڑھا کے سپیشلی مانا والے واسطے میں سفر کیتا ہے. میں اپنے واسطے تواڈے واسطے دعا کرنا کہ میری حاضری نوں اور تواڈی تشریف آوری نوں اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سیانے ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے, ماندہ رتبہ کیے سجنوں, ماندہ رتبہ کیے سجنوں, سونا اللہ ہی جانے. میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں. آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں, جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں, جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. ایویں نہیں میں کہندا
ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ